ہمارے آقا محمد رسول اللہ، یہ جنت والی بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پتے کی بات ہے، سنیں گے نا سب، توجہ سے سنیں گے نا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، سننا بالکل پیاری روایت۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے یوں دروازے سے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں ہو گئے۔ بولو اچھا، چل رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر عصر کی نماز کے بعد، اللہ کے رسول بھی چل رہے اور حضرت عمر بھی چل رہے۔ اچانک حضرت عمر کی نظر پڑی کہ سامنے کوئی آ رہا ہے۔ کون؟ ہاں، حضرت عمر کی نظر پڑی، کوئی آ رہا ہو، کتنا لمبا، کہتے مجھے دیکھنے کے لیے اپنی گردن یوں اوپر اٹھانی پڑی، اور یہ سامنے سے آ رہا اتنا لمبا چوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فزیتو کثیرا، حضرت عمر فرماتے میں تو بہت گھبرا گیا کہ میں نے انسان تو دیکھا لیکن اتنا لمبا چوڑا انسان اور اتنا ہٹا کٹا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عمر کہتے میں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول ذرا آپ دیکھے تو صحیح، سامنے دیکھے تو صحیح، سامنے دیکھے تو صحیح، کون آ رہا؟ ارے قربان جب ہمارے نبی سے بڑھ کر بلند حوصلے والے کون ہوں گے، ہمارے نبی سے بڑھ کر شجاعت والے کون ہوں گے، ہمارے نبی سے بڑھ کر آنے دو، یہ مدینے کے جناتوں کا سردار ہے، آج مجھ سے قرآن سیکھنے کے واسطے آ رہا ہے۔ چلو وہ آ رہے، کون؟ اور حضرت عمر فرما رہے دیکھ دیکھ کر میرے کو پسینہ، اس لیے کہ وہ تو قریب قریب آ رہے ہیں، اسلام کے بالکل قریب۔ بھائی حضرت عمر فرماتے میں اللہ کے رسول کے بالکل قریب، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل قریب آ گئے۔ جنات ہو، لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور کہاں تک ان کی لمبائی اور کہاں تک ان کی چوڑائی۔ لیکن میرے دوستو، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جواب کیے، ہمارے تمہارا نام کیا ہے؟ تو جنات نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ کہا میرا نام ہے حامہ۔ بولو کیا نام ہے؟ حامہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا نام تو بتا ہو گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ عمر کتنی ہے؟ تو اتنا لمبا چوڑا جنات، اس نے کہا اللہ ادری، مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے اندازہ تو ہوگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، چلو تم کو صحیح نہیں معلوم کہ تمہاری عمر کتنی ہے، لیکن اندازہ تو ہوگا نا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، میرے کو میری عمر تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس دن حضرت آدم کے بیٹے حضرت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں وہیں پر موجود تھا۔ کیسی لمبی عمر ہوگی بھائی۔ قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا تھا تو وہ حامہ کہتا ہے اس وقت میں تھا، یعنی حضرت آدم کے زمانے سے ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، اچھا بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں کیا ہوا میں بتاؤں گا، آپ لوگ یاد کرو گے انشاءاللہ۔ ارے بولو کی نام کیا بتایا؟ حامہ۔ عمر کیا بتائی؟ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا اس وقت میں وہاں پر موجود تھا۔ اب سنتے جانا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کس سے پوچھا؟ وہ جنات سے پوچھا۔ میں اصل آپ کو توحید پہ لانا چاہتا ہوں، جنات پہ لے کر جانتے جانا۔ وہ جنات کیا نام، کیا فرمایا انہوں نے؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ کہا اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ارے بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ ساتھ میں سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے اپنا نام بتا دیا، تم نے اپنی عمر بتا دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جنات جن کا نام تھا حامہ، بولو کیا نام تھا؟ حامہ۔ انہوں نے کتنی پیاری بات فرمائی، انہوں نے زمانہ مجھے ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ہود کا زمانہ ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت لوط کا زمانہ ملا، میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ حضرت صالح کا زمانہ ملا، بتایا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے ان کی خدمت کے لیے مجھے کو مقرر کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا مجھے کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس کو 40 دن اور 40 رات جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا ان کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے مجھے مقرر کیا۔ اب سننا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آخر میں وہ حامہ نے، بولو کون؟ جنات نے کیا کہا؟ میں نے بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی، میں نے بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی، لیکن ہر نبی نے مجھے ایک بات کہی، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ حضرت حامہ جنات نے کہا اللہ کے رسول میں نے بہت سے نبیوں سے ملاقات کی، میری ملاقات ہو جائے، اگر آخری پیغمبر مجتبی سے تیری ملاقات ہو جائے، آخری پیغمبر مصطفیٰ سے تیری ملاقات ہو جائے، ہر نبی نے کہا ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا۔ چلو یہاں تک بات ہوئی۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال پوچھا، 3 سوال ہو گئے نا، چوتھا سوال وہ حضرت حامہ سے پوچھا، آئے کیوں بھائی میرے پاس آئے کیوں؟ کہا سننا جواب سننا، کیوں آئے؟
آج ہمیں یہ مدرسے کی اہمیت سکتے، ارے ہم ان کی عمر کا مقابلہ کر سکتے؟ ہم تو 50 60 سال 80 سال میں تو وکٹ گری جاتی ہے، اور تو حضرت آدم کے زمانے سے ابھی تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا، بھائی سوال سمجھ میں آیا نا، پہلا سوال پوچھا تمہارا نام کیا تو مل گیا، کیا نام ہے؟ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا کہ تم آئے کیوں، تمہارا پرپس کیا ہے آنے کا، تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ وہ جنات حضرت حمہ نے اتنا پیارا جواب دیا، ان موسیٰ قد علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل۔ جو لوگ عربی جانتے وہ سمجھ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، تمہارے آنے کا مقصد کیا، یعنی تم عصر کے بعد اتنے لمبے چوڑے اچانک ہمارے سامنے آئے کیوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، ان موسیٰ علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل۔ جواب دیا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا انہوں نے مجھے تورات کا کچھ حصہ سکھا دیا، جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا انہوں نے مجھے انجیل کا کچھ حصہ سکھا دیا۔ اے میرے پیارے نبی آپ کے پاس آئے، بولو نا ساتھ میں، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے، یعنی قرآن کی فکر حضرت حمہ کو ہے جو اتنی لمبی عمر والے، اور ہم کو قرآن کریم کے سیکھنے کی کوئی فکر۔ کیا فرمایا کہ جب انجیل سکھائی، اور جب آپ کا زمانہ آیا ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ پر جو کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، تو آپ مجھے قرآن کا کچھ حصہ سکھا دیجئے، قرآن کا کچھ حصہ۔ چلو سیکھنے کی بات آ گئی نا، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، بیٹھ جاؤ، قرآن سیکھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، چلو بیٹھ گئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہمارے نبی کی شان، کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو، بازو میں کون بیٹھے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ اتنے لمبے ہیں جنات، یہ بیٹھیں گے پھر بھی ان کا سر تو کھمبے کی طرح اوپر ہی ہوگا، بھائی اتنے لمبے جب بیٹھیں گے۔ لیکن حضرت عمر جو بازو میں، حضرت عمر جو بازو میں، سنا وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ان کا سر نیچے ہو گیا اور میرے نبی کا سر مبارک اوپر ہو گیا۔ حالانکہ ہمارے نبی بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، جلس تو میں بھی بیٹھ گیا، اور ہمارے آقا قعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی بھی بیٹھے۔ عمر کہتے ہیں میں تو اور گھبرا گیا کہ ابھی تک تو اتنا اونچا تھا، لیکن جب بیٹھے تو ان کا سر نیچے ہو گیا اور ہمارے نبی کا سر مبارک۔ تو حضرت عمر سنو یہاں پر توجہ دو، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے ایک سوال پوچھا، توجہ دے سنو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بیٹھ گئے، اللہ کے رسول یہ تو بیٹھ گئے، لیکن ان کا سر نیچے ہو گیا اور آپ کا سر مبارک اوپر ہو گیا۔ بھائی ان کا سر نیچے ہو گیا، حالانکہ یہ اتنے لمبے چوڑے تھے، لیکن جب یہ بیٹھ گئے تو ان کا سر نیچے ہو گیا، آپ کا سر اوپر ہو گیا۔ سننا ہمارے نبی نے کے واسطے بیٹھے ہیں، یہ سیکھنے کے واسطے آئے ہیں، ہم سکھانے کے واسطے بیٹھے ہیں، اور ان کا سر نیچے ہو گیا اور ہمارا سر اوپر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے کہ جو سیکھنے والا ہوگا اسے نیچے رہنا پڑے گا اور پڑھانے والے کا سر اللہ ہمیشہ اوپر رکھے۔ اس سے ہم کو بھی سبق ملا، اپنے اساتذہ کی قدر کرنا چاہیے، بھائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اب ایک آخری سوال جس کی وجہ سے ہم نے یہ پورا جنات والا واقعہ شروع کیا، بھائی آخری سوال سنا، بہت پیارا سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازوات کا علم بتایا، حضرت عیسیٰ نے ان کو کیا سکھایا؟ انجیل۔ اب یہ ہمارے نبی کے پاس آئے ہیں اور قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تفکرت کثیرا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بہت سوچا کہ میرے نبی کون سی آیت سکھائیں گے، کون سی آیت سکھائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی جو سیکھتے، موسیٰ کے پاس تورات سیکھ کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل سیکھ کر آئے ہیں، اب نبی کے پاس قرآن سیکھنے آئے، آخر ہمارے نبی کون سی آیت ان کو سکھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میرے نبی نے سکھانا شروع کیا، حضرت عمر فرماتے میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں توحید کو بیان کیا، اللہ نے وحدانیت کو بیان کیا، اور جب ہمارے نبی نے وہ آیتیں سکھا دی اور وہ جنات جانے لگا، وہ حضرت حمہ جانے لگا، ہمارے نبی نے فرمایا عمر اس نے اپنے دل میں توحید کو بٹھا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں سارے جنات نبی نے سکھائی سورہ رحمان کی توحید والی۔ بولو کون سی آیت؟ اور واقعتاً سورہ رحمان تو بہت پیاری سورت ہے نا، ارے بولو نا پیاری سورت ہے نا، قرآن کی دلہن ہے نا سورہ رحمان۔ ہمارے نبی نے کون سی آیتیں سکھائی؟ بس وہی سبق سکھایا۔ کون سی آیت سکھائی؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي حضرت حمہ کو سب سے پہلے سکھایا کہ حضرت حمہ اقرار کرو دونوں مشرق کا پیدا کرنے والا کون ہے؟
پورا مجمع بولے دونوں مشرق کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دونوں مغرب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دونوں سمندر اللہ ہی. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ دو سمندر کو لائے, ایک سے میٹھا پانی آئے, دوسرے سے کھارا پانی آئے, لیکن خدا کی قدرت ہے میٹھا پانی آتے آتے تھم جائے, کھارا پانی آتے آتے تھم جائے. دونوں کو پانی کا قطرہ کھارے میں داخل نہیں ہوگا, کھارے پانی کا قطرہ میٹھے میں نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ. کہو سبحان اللہ. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, پہلا سبق ہو گیا. ہاں میں نے کہا نا مجھے 2-3 سبق صرف چھوٹے چھوٹے سنانے ہیں. یہ بولنے میں چھوٹے لیکن حقیقت میں بہت بڑے ہیں میرے پیاروں. تو آج سے توحید پہ کون کون جمے گا انشاءاللہ؟ ہاں میرے پیارے بچوں, ہر کام شروع کرو کس کے نام سے. کوئی بچہ یہ کہتا ہو کہ میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا. کوئی کہتا کہ میرا فلاں کام نہیں ہوتا, کوئی کہتا میرا قرضہ ادا نہیں ہوتا, کوئی کہتا کہ میں یہ مشکل میں پھنس گیا, اس سے میرے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. میرے دوستو اللہ پر بھروسہ کرو, سے مانگ کر دے. اے پریشان حال, اللہ کہتے اے دکھی مجھ سے مانگ کر دے, تو مانگتا جائے گا میں تیری پریشانی دور کرتا جاؤں گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا غریب مجھ سے مانگ کے دیکھ میں تجھے امیر بنا دوں گا. ارے بولو نا سبحان. ہاں یا نہیں بولو نا بھائی, نہیں تو میں عقل کو رک جاؤں. کاغذ واغذ دیتے ہوئے تو انگوٹھے نشان لگا کے چلا جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, پارہ نمبر 20 بولو, پارہ نمبر. اللہ نے کیا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال. ارے اگر تو دکھی ہوگا, اگر تو غم میں ہوگا, اللہ فرماتے تو ٹینشن میں ہوگا, اللہ فرماتے مجھ سے مانگ کر دے تیری پریشانی دور کرنے والا کون ہے. ایک بات تو پکی ہو گئی, لا الہ. اب ہم آگے بڑھے بھائی, بڑے آگے بڑھے کہ تھک گئے آپ لوگ. سنیں گے نا, آگے سنیں گے نا انشاءاللہ, سنیں گے نا. اس لیے میرے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے نا, بہت دیر ہو گئی سر. میں پیچھے مڑ کر حضرت کو بار بار دیکھ رہا ہوں. آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں نا بھائی؟ ہاں آپ کو پرمیشن, رشید خان سب پرمیشن برابر ہے؟ رشید خان تیرے کو پرمیشن دونوں کی ہے. اچھا بھائی, 2 والا بھی اچھا. آپ لوگ رشید خان کی طرح مت چلنا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال. وہ ایک آدمی تھا خان تھا, خان رشید خان جیسا ہوگا. ایک خان تھا, سردار خان تھا. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, بہت معافی چاہتا ہوں, آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں, لیکن ہمارا رشید خان جیسا کوئی تھا. سننا, بہت سننے جیسی بات ہے. اب گھر میں آیا نا, گھر میں بھائی شادی ہوئی, گھر میں آیا, بیوی گھر میں آئی بھائی, بیوی گھر میں آئی تو بیوی نے دیکھا وہ گھر میں 3 دوپٹے لٹک رہے. اور بیوی تو اگر گھر میں کسی اور عورت کا کپڑا دیکھے تو ٹینشن آوے کہ نہیں مولی عبدالرحیم. بیوی کو جتنی شک کی بیماری کسی کو نہیں. دیکھو کیسے ہنس رہے, میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا. تو وہ بیچارہ رشید خان نے شادی کیا, گھر میں آیا تو 3 دوپٹے لٹک رہے. ایک لال کلر کے, تم نے میرے سے شادی کی, یہ پہلے سے 3 دوپٹے کہاں سے آ گئے, یہ پہلے سے 3 دوپٹے کہاں سے آ گئے. رشید خان بہت ہوشیار آدمی نا, رشید خان نے کہا وہ لال دوپٹہ میری پہلی بیوی کا. تو کہا وہ کہاں گئی, مار ڈالا. تو اسی چائے کے پیالے کے اندر ڈبو ڈالا, اس کو ختم, اور اس کو دفن بھی کر دیا. لیکن یاد کبھی کبھی آتی ہے تو نشانی کے لیے لال دوپٹہ لگا کے رکھا ہو. تو پھر وہ آنے والی بیوی نے کہا دوسرا پیلا والا کس کا ہے, کہا دوسری بیوی نہیں کی. تو میرے کو غصہ آیا تو جیسے کپڑے کو دھویا جاتا میں نے اس کو دھو دیا, دفنا دیا. کبھی کبھی اس کی یاد آتی ہے تو وہ پیلا دوپٹہ لٹکا. تو کہا تیسرا ہرا والا کس کا ہے, تو کہا تیسری بیوی کا. کہا کیا ہوا, کہا وہ بھی مار ڈالا. کیوں مار ڈالا تم نے, کہا بس مار ڈالا. اور پھر رشید خان کس کی طرف دیکھ رہا ہے, بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے, جو ابھی آئی نا, یہ کون سے نمبر پہ آئی ہے. ہاں رشید خان آنکھ نکال کے دیکھو, اس کی آنکھ دیکھو کیسی. رشید خان آنکھ نکال کے دیکھتا, اور کیا کہا, دیکھا 3 دوپٹے لٹک گئے. ایسا نہیں ہوا کہ تیرا بھی سفید والا دوپٹہ, ابھی دوپٹہ نہیں, اب ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے. یہ سب لوگ ہنستے, رشید خان تمہارے کیجئے تو ٹوپی برابر ٹائٹ رکھنا.
خیر ماشاءاللہ آپ لوگ ہنستے تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ہنستے ہو نا تو میرا توا گرم ہوتا ہے, آپ میرے کو روٹی پکانا ہے. بھائی ہو گئی نا توحید؟ کون کون اس پہ عمل کرے گا؟ آج سے ہاتھ اوپر کرے بھائی. کرنے دھرنے والا کون؟ بولو بولو ساتھ میں بولو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پہنانے والا کون؟ بولو بولو اللہ ہی. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اس سے ہوتا ہے تو قسم کھا کے کہو کہ پیشانی جھکائیں گے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی. رکوع کریں گے تو کس کے سامنے؟ اللہ سے. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اپنی منت مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتنزل الحساب. آگے بڑھیں گے. دوسرا سبق بھائی, دوسرا سبق میں جلدی جلدی بات ختم کر دوں, ہمارے سورت والے بھائی بھی پریشان ہوں گے. دوسرا سبق سن لو. پہلا سبق توحید, لا الہ لا ہو. اچھا میرا ساتھ دو گے, آپ لوگ ساتھ دو گے تو میں ذرا جلدی جلدی بتا دوں. ہاں مولانا عبدالرحیم صاحب اجازت ہے نا؟ بولو نا. ہاں رشید بھائی کوئی ٹائم تو نہیں نا؟ بولتے جاؤ. ہاں کتنے بجے تک بولنا ہے؟ اور 15 منٹ. آپ لوگ تو کہتے ہو صبح تک, رشید بھائی کہتا 15 منٹ. وہ کل کنواں کی بیوی کا فون آ گیا. چلو بھائی 15 منٹ میں ہم کو بات سمیٹنا ہے بھائی, سمیٹیں گے انشاءاللہ. اور پھر جلدی جلدی بتا رہا ہوں, سب پورا مجمع ایک ساتھ میں کہنا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. سب ساتھ میں بلند آواز سے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ میرا ساتھ دے دے, پھر میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی, مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں, مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں, مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں, حجازی سے بڑھ کر کوئی حجازی نہیں, حبیب اللہ سے بڑھ کر کوئی حبیب. ہم قرآن کریم کی محنت بھی کریں گے انشاءاللہ. پھر ہمارے حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ سن لو. ہم اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, تو شروع کرتا ہوں چھوٹے بچوں کے واسطے سے, لیکن ہمارے بڑے بھی اس کو سمجھیں گے. جس وقت ہمارے نبی کی عمر تھی 7 سال, کتنی سال بولے, کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی کو آنکھیں آ گئی. ہمارے مکہ میں رہتے تھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, عمر تھی 7 سال. 7 سال بچپن ہے اور ہمارے نبی کو آنکھیں آ گئی. آنکھیں آنا سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ یہی بولتے ہو نا, آنکھیں آتی لال لال ہو جاتی ہے, پانی نکلتا ہے, آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے, کبھی جلن بھی ہوتی, ہم اس کو. اب دادا عبد المطلب, دادا ہمارے نبی تو یتیم تھے, دادا عبد المطلب کو کسی نے بتایا, دادا عبد المطلب کو کسی نے بتایا کہ آپ مکہ کے باہر چلے جاؤ. مکہ کے باہر ایک پادری رہتا ہے, ایک پادری رہتا ہے, اس کی چھوٹی سی جھوپڑی ہے, وہ جھوپڑی میں عبادت کرتا ہے. آپ اس کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس چلے جاؤ, ہمارے پوتے کو اچھا ہو جائے گا. لیکن کہاں پر جانا پڑے گا؟ مکہ کے باہر. اور وہاں ایک پادری رہتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آنکھوں کا علاج اچھا کرتا. اب دادا عبد المطلب, سننا, دادا عبد المطلب اپنے پوتے محمد الرسول اللہ, ساتھ میں بولو محمد الرسول اللہ, عمر مبارک کتنی, چلے گئے. ارے مکہ کے باہر چلے گئے. وہ مکہ کے باہر وہ عبادت کرنے والا, وہ ریاضت کرنے والا, وہ مجاہدہ کرنے والا, وہ پادری اپنی کٹیا میں, اپنے جھوپڑے میں وہ اپنی عبادت کرتا. اور عجیب معاملہ یہ کہ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر گئے, اور وہ جو اندر پادری ہے نا, جو عبادت کرتا, اس نے, میں دروازہ نہیں کھولوں گا, میں عبادت کروں گا, میں پیدا کرنے والے کی عبادت کروں گا. اب یہاں دادا عبد المطلب گئے, اپنے پوتے کو لے کر گئے, دروازہ کھٹکھٹائے, ارے پادری صاحب دروازہ کھولو, دروازہ کھولو, میرا پوتے کو لے کر آیا ہوں, میرے پوتے کو آنکھ آ گئی ہے, آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے, اور آنکھیں بہت. دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر دروازے کے باہر کھڑے, اور اس کی جو کٹیا ہے, اس کی جو خانقاہ ہے, اس کا جو جھوپڑا ہے, اس میں سے وہ نکلنے کو تیار. دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو, سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان. کیا معاملہ ہوا معلوم, کیا معاملہ ہوا؟ وہ جہاں عبادت, میں دروازہ نہیں کھولوں گا, لیکن وہ جہاں عبادت کرتا تھا وہ زمین ہلنے لگی. بتاؤ زمین ہلے گی تو آدمی بیٹھے گا کہ باہر بھاگے گا؟ ارے باہر بھاگے گا کہ نہیں؟ زمین حرکت کرنے لگی. اب جیسے زمین حرکت کرنے لگی تو وہ عبادت کرنے والا جو پادری تھا وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر دیکھا تو اس کی پورا پسینے میں باہر آ گیا. دادا عبد المطلب نے کہا اچھا ہوا تم باہر آ گئے, یہ میرے پوتے کا علاج کرنا. تو اس نے کہا کیا پوتے کا علاج کرنا؟ میری تو زمین ہلنے لگی. تو دادا عبد المطلب نے کہا تمہاری زمین ہلی, ہماری تو نہیں ہلی, ہم تو باہر ہی کھڑے تھے, ہماری زمین. اب سننا, وہ عبادت کرنے والا, معلوم نہیں کتنے سال کا عبادت کرنے والا, اس نے یوں دادا عبد المطلب کی طرف دیکھا. دادا عبد المطلب کے ساتھ کون ہے؟ ہمارے آقا. کتنی عمر مبارک ہے؟ نہیں بولو نا, کتنی عمر مبارک ہے؟ کیا ہوا معلوم ہے؟ وہ بڑا اس نے یوں دیکھا, اس نے یوں کر کے دیکھا. جب اس نے دیکھا کہ دادا عبد المطلب کے ساتھ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کتنی ہے؟ 7 سال. اس نے کیا کہا معلوم؟ دادا عبد المطلب سے کہا اچھا ہوا زمین ہلی اور میں باہر آ گیا, اچھا ہوا کرنا پڑتا تو اوپر والا میرے کو زمین میں ڈھسا دیتا. یہ تو اچھا ہوا کہ میں باہر آ گیا, ورنہ یہ بچہ اگر
اور انتظار کرتا تو اوپر والا مجھے زمین میں ڈھسا دیتا. تو دادا عبد المطلب نے کہا کوئی بات نہیں, لیکن میرے پوتے کی آنکھ پہ بہت ورم ہے. کیا کہا معلوم؟ اس پادری نے کیا کہا؟ دادا عبد المطلب سے کہا یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ من ہادا, یہ کون ہے؟ اب دادا عبد المطلب نے کہا میرا پوتا ہے, اور پوتا ہے اسی وجہ سے میں یہاں پر لے کر آیا ہوں, میرا پوتا ہے. وہ عبادت کرنے والے پادری نے کہا عبد المطلب کیا آنکھوں سے دیکھا؟ یہ مجھے سارے نبیوں کا امام نظر آیا. بولو بولو کیا کہا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تمہیں اپنا پوتا نظر آیا. اس پادری نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے نبیوں کا امام نظر آیا. سبحان اللہ. دادا عبد المطلب نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے وہ سب باتیں برابر. سننا, دادا عبد المطلب نے کہا سب باتیں برابر, لیکن میرے پوتے کو آنکھوں میں بہت درد ہے, تم کیا علاج دیتے ہو دے دو. وہ پادری نے کیا کہا؟ علاج میرے پاس نہیں ہے, علاج اسی کے پاس ہے. تو دادا عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے, کہا اگر علاج بچے کے پاس ہوتا تو میں وہاں سے یہاں تک کائے کو لاتا؟ ارے میں وہاں سے یہاں تک کائے کو لاتا اگر بچے کے پاس علاج ہوتا. وہ پادری نے اتنے پیار سے کہا علاج اسی بچے کے پاس ہے, آپ اپنا ہاتھ ان کے منہ مبارک کے پاس لے جاؤ. مبارک ان کی آنکھ میں نہیں, قیامت تک آنے والے کسی بھی امتی کی آنکھ میں ڈالو, اللہ اس کی آنکھ میں روشنی پیدا کر دے گا. دادا عبد المطلب بولے اچھا تو بچے کے پاس ہی علاج ہے. دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد رسول اللہ عمر, ہمارے نبی نے اپنا جیسے تھوک مبارک رکھا, بولو تھوک مبارک, ساتھ میں بولو نا تھوک مبارک. ہمارے نبی نے جیسا تھوک مبارک عمر 7 سال رکھا, وہ پادری جھپٹ کے آیا اور اس نے اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور اس نے وہ تھوک کو لے لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا. دادا عبد آیا ہے اور میری نظر میں یہ جنت کے نہر کا پانی اتر چکا ہے. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھر دادا عبد اسے ایک مرتبہ کا تھوک فرماتے, جب دوسری مرتبہ میرے پوتے نے تھوک رکھا, دادا عبد المطلب فرماتے میں نے وہ تھوک کو لیا اور میرے پوتے کی آنکھ کے قریب لے گیا. دادا عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں تھوک کو آنکھ کے قریب لے جاتا, ابھی تو تھوک مبارک آپ کی آنکھوں پر پہنچ. تو میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ 7 سال کی عمر میں, سنو, میں یہ بچوں کو نہیں بول رہا ہوں, یہاں کے جوانوں کو بول رہا ہوں, 7 سال کی عمر میں جس نبی کا تھوک اتنا مبارک ہوگا, بولو 7 سال کی عمر میں جس نبی کا تھوک اتنا مبارک ہوگا کہ سارے نبی مقتدی ہوں گے, یہ امام ہوگا. تو جب 7 سال کی عمر میں تھوک مبارک کا یہ عالم ہوگا تو اس سے یہ کہو کہ ہمارے نبی کا چہرے انور کا کیا عالم ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے بات ختم کر رہا ہوں. ہم سب نبی کی اجازت ہے بھائی. اب رشید بھائی 5 منٹ 10 منٹ ایک بات سنا, دوسری پہ ایک بات سنا, اس لیے سناتا ہوں تاکہ یہ بچے اس کو یاد کریں. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا اچھا مکالمہ پیش کر رہے تھے, اتنا اچھا آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ کی تجوید تو میرے کو قرآن میں بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اچھا میں یہ بتاؤں, یہ جو عربی زبان میں حروف ہے نا کتنے؟ ارے بولو نا, ساتھ میں بولو نا میرے پیارے بچوں, عربی زبان میں حروف کتنے؟ 29 حروف ہے نا. ارے بولو نا 29 حروف ہے نا. اچھا پورا مجمع ساتھ میں پڑھنے ہیں. کیوں عربی زبان سے اچھی کوئی زبان کیوں نہیں؟ بھائی ہمارے تمام مدرسوں میں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے. عربی زبان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی زبان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان, میرا ساتھ دینا بے شک بولنا, عربی زبان قرآن کی زبان. بولو عربی زبان قرآن کی زبان, تابعین کی زبان, عربی زبان مکے کی زبان, عربی زبان مدینے کی زبان, عربی زبان قبر کی زبان, عربی زبان حشر کی زبان, عربی زبان نشر کی زبان, عربی زبان پل صراط کی زبان, عربی زبان جنت کی زبان ہے نا. عربی سے بولو ساتھ میں بولو, عربی زبان سے بڑھ. حروف کتنے؟ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 29 حروف لے لے, 29 حروف لے لے, کوئی بھی حرف کو لے لے میرے نبی کا نام ادا ہو جائے گا. 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف کو لے لے, بولو میرے نبی کا نام, اللہ مصطفیٰ کا نام ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں اور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں. اسے 29 حروف, بولو بھائی عربی زبان میں 29 حروف ہے نا. بولو بچوں بولو 29 حروف ہے نا. بولو کون سے میرے ساتھ میں بولو, الف با تا ثا جیم واو ہا حمزہ یا. برابر بھائی 29 حروف ہو گئے. ارے بھائی غلطی تو نہیں کیا؟ برابر سنایا میرے کو. وہ سیٹ ملے گا نہیں, چوکھا نہ بولتا ہے. چلو آگے سنا لو رشید بھائی, سنو بھائی. فرماتے 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف لے لو میرے نبی کا نام ادا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں, میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایک بار بول دو نعرہ تکبیر. نبی کا نام کیا ہے؟ اس سے ہمارے نبی کا نام نکلا کہ نہیں؟ الف سے احمد. بولو الف سے, ہاں بولو نا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. حرف سے کس کا نام ادا ہوگا؟
نبی کا نام، اس لیے کہ عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. سنتے جاؤ، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام سا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، لال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. اب میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں کہہ دو گے تو بہت اچھا ہوگا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار، ہمارے مجتبی سے بڑھ کے کوئی مجتبی. ارے میرے بچوں سے نہیں، یہ جوانوں سے کہوں گا ہمارے نبی سے محبت کرو. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، ہمیں دنیا کے ٹھیکروں سے محبت ہے، ہمیں دنیا کی ٹی وی سیریل سے محبت ہے، ہمیں دنیا کی کرکٹ سے محبت ہے، ہمیں دنیا کی دکانوں سے محبت ہے، ہمیں جوا کھیلنے سے محبت ہے. نہیں، جس نبی کی عمر 7 سال کی ہو اور ایک عبادت کرنے والا کہے تمہیں تھوک نظر آتا ہے، ہمیں جنت کی نہر کا پانی نظر آتا ہے، تمہیں پوتا نظر آتا ہے، ہمیں نبیوں کا امام نظر آتا ہے. آج اللہ کی قسم میرے پیارو من تھامنے کو تیار ہے، ہاتھ اوپر کرے. بس بات ختم کر رہا ہوں. ساتھ میں کہہ دو نبی کا دامن، بلند آواز سے بولو نبی کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، بولو مجتبیٰ کا دامن، ارے بولو مرتضیٰ کا دامن، ارے بولو حبیب اللہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے یہ بتاؤ، دیکھو فیصلہ آپ لوگ کریں گے، یہ علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں. میرے دوستو ہمارے نبی نے جو کہا سب صحیح ہوا غلط ہوا؟ نہیں، ساتھ میں بولو صحیح ہوا غلط ہوا. جو آپ نے کہا سب صحیح ہوا غلط ہوا. 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا میرا محبوب بولتا جا، کہتا جا، تو زمین پر بولتا جائے گا، ہم آسمان پر فیصلہ کرتے جائیں گے. میں کہا نا قرآن میں، ارے بولو ہے نا قرآن میں، میرے ساتھ میں پڑھو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے گفتہ خدا بود، گفتہ میں عبداللہ بود. مولانا رومی فرماتے میرے نبی جو کہہ دے آسمان پر فیصلہ. بھائی اتنی بات تو ہے، کن کو اس بات پہ یقین ہے ہاتھ اوپر کرے کہ ہمارے نبی جو زمین پہ بولتے تھے آسمان پر فیصلہ ہوتا تھا نا. اب پورے آئے ہو یا بیان سننے آئے ہو، آج سب لوگ کان کھول کر ایک حدیث سن کر میرے کو جواب دے دو، بس یہ جواب پر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی سچا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا، اور ہمارے آقا جو کہہ دے اسے کوئی ہے. ہاں اب سنو، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھے اسے کیا ملے گا؟ سنو عقل قوا والو، کوئی نماز پڑھے کیا ملے گا اور نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ سننا، کسی نے آ کر سوال پوچھا، فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا. سنو ہمارے نبی نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، یہ 5 نماز قیامت میں اس کے لیے نور ہوگی. بولو سبحان اللہ. یہ 5 نماز قیامت میں اس کے لیے ایمان ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کا نماز پڑھنے والا فکر. اور اللہ نے بھی فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو 18واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہمارے نبی نے 5 وقت نماز پڑھنے والا قیامت میں نماز نور بنے گی، قیامت میں نماز ایمان بنے گی، قیامت میں جنت الفردوس کا فیصلہ ہوگا. اب سب کان کھول کر سننا. ہمارے پڑھا کبھی نہیں پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہاں فرعون کھڑا ہوگا وہاں وہ بھی کھڑا ہوگا. آگے سننا، جہاں قارون کھڑا ہوگا وہاں یہ کھڑا ہوگا. کہا جہاں حامان کھڑا ہوگا وہاں یہ کھڑا ہوگا. اور آخر میں ہمارے نبی میرا کٹر دشمن ابو جہل قیامت میں جس جگہ کھڑا ہوگا میرے امت کا بے نمازی بھی اسی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. میرے دوستو قارون جہنمی، بولو میرے ساتھ میں بولو قارون جہنمی، فرعون جہنمی، حامان جہنمی. بولو قارون جہنمی، فرعون جہنمی، حامان. قرآن کریم نے کہا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. قارون جہنمی، فرعون جہنمی،
हामान जहन्नमी, अबू जहल जहन्नमी। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेनमाजी। बोलो ना, मैं को बोलो, बोलो साथ में बोलो, बेनमाजी। और नबी जो कहते हैं आसमान पर फैसला होता है, उनके फैसले को कोई बदलता नहीं। फैसला तो आपको बताओ, कौन कौन जन्नती बनना चाहता है, नमाजी बनना चाहता है? हाथ ऊपर कर, साथ में कहो, मेरे साथ में कहो इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, पूरा 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 मजमा साथ में कहो इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह, बोलो कल की सुबह से इंशाअल्लाह, बोलो बोलो मौत की शाम तक इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। मदरसा तजवीदुल कुरान कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा मुबारकबादी देता हूं कि यानी एक बात बताऊं मौलाना अब्दुल रहीम साहब और हजरत मौलाना गुलाम साहब के बहुत से जलसों में जाना होता है, लेकिन अक्कल कुआ में इस मदरसे के जलसे में बच्चों का जो पढ़ना, मदरसे को कबूल फरमाए। हमारे कारी हसन साहब जो मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हमारे रशीद भाई जिस तरीके से मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह उनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और एक साथ में आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता कि आप लोग बहुत दूर से, मेरे साथ में बहुत सारे लोग आए हैं, यानी यूके से हमारे शहबाज भाई आए हैं, मौलाना उस्मान साहब आए हैं, मौलाना आरिफ साहब आए, और सूरत में जुनेद भाई है, नूर भाई है, हमारे यूसुफ भाई है, बहुत सारे लोग, यानी हम लोग भी तकरीबन 3-4 गाड़ी बनकर यहाँ पर आए हैं। तो जितने आने वाले उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करतानवी साहब दामत बरकातुम का, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं सबके सामने उनको दावत पेश कर रहा हूँ कि हमारा जो छोटा सा मदरसा है मोटी नरोली में, जहाँ जुलाई की 2 तारीख को जलसा रखा है, मेरी मौलाना से दरखास्त आजीजाना आए ना, हमको ऐसा लगा जैसे बाहर आ गई और जैसे हमारे लिए गुलजार तैयार हो गया, हमारा गुलशन तैयार हो गया। मैं आप तमाम के सामने मौलाना को फिर आजीजाना दावत दे रहा हूं। वैसे दावत देने का ये तरीका नहीं, हम मुस्तकिल आएंगे दावत देने के लिए इंशाअल्लाह, और दावत देंगे करता। और जो उलमा का नाम जानता नहीं जानता, दुआ करता हूँ अल्लाह सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। अच्छा, मेरे शेख जो रियूनियन में रहते, फ्रांस में रहते, शेख सुलेमान मुगलिया दामत बरकातुम, उन्होंने उर्दू जबान में दरूद शरीफ छपवाया और इतना प्यारा दरूद शरीफ छपवाया मौलाना। एक तरफ उन्होंने अंगूठी मुबारक का नक्श रखा और दूसरी तरफ उन्होंने दरूद पाक को छपवाया। उन्होंने वहां से फ्रांस से मुझे भेजा, दूसरी तरफ दरूद पाक छपवाया और वो दरूद छपवाया कि अगर मैं और आप वो दरूद पढ़ेंगे, हमारे नबी ने फरमाया पढ़ ले, मरेगा नहीं जब तक ख्वाब में खुदा तुझे तेरी झसाब को हमने दिया है। ये इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। और आप इसके लिए ज्यादा वो लेने के लिए बहुत ज्यादा वो मत करना, इसलिए कि उस पर अल्लाह के रसूल का नाम है तो उसमें गुस्ताखी हो जाती है। तो आप सब भाई सब अमल करेंगे भाई। अभी नहीं भाई, अभी बैठे रहे भाई, सब बैठे रहे, अभी दुआ होगी हजरत दुआ। अरे वो ना अमल करेंगे इंशाअल्लाह भाई, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे भाई। एक मेरी बात सुन ले भाई, सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह बार बार ये जलसे को कामयाबी फरमाए। भाई सब आमीन कह दो भाई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।